سر جی، یہ جو گلگت بلتستان کے الیکشنز ہیں، اس میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ بیٹا، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے، جب الیکشن ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ 1965 جنوری میں الیکشن ہے، میں اس وقت 9 سال کا تھا، تو مجھے یاد ہے وہ گلاب کا پھول اور لالٹین کے جلوس نکلا کرتے تھے، اور وہ بیسک ڈیموکریسی کا الیکشن تھا، اور اس کے بعد بھی ایک دم یہ شور مچ گیا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، انصاف نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد 1965 کی سپٹمبر میں جنگ ہوئی، جس سے کہ لوگوں کی توجہ اس طرف سے ہٹ گئی۔ اس کے بعد 1970 کا الیکشن مجھے یاد ہے، جو کہ پہلا ڈیموکریٹک الیکشن تھا پاکستان کا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ شفاف الیکشن تھا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا، لیکن چند قوتوں نے اس کو بھی سبوٹاژ کیا اور ہمارا ملک دو لخت ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ایک جنگ چھڑی۔ تو اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے، چاہے وہ 77 کا الیکشن ہو جس میں کہ 9 جماعتوں نے پیپلز پارٹی کا مقابلہ کیا، اور اس وقت عوام سڑکوں پہ نکل آئی کہ یہ دھاندلی تھی۔ اب مجھے نہیں پتا یہ دھاندلی تھی یا لوگوں کی عادت تھی، لیکن بہرحال اس سے یہ نقصان ہوا کہ مارشاء اللہ لگ گیا، اور یہ طویل ہوتا چلا گیا۔ اور اس کے بعد جتنے بھی جمہوری الیکشن ہیں اس میں یہی سزا آتی رہی کہ ہمارا حق چھینا گیا ہے، ہمارا حق چھینا گیا ہے، اور میں نہ مانوں، اس کو کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، اور اب یہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ میرا تو خیال ہے کہ ایک پڑھے لکھے اور صحت مند معاشرے میں لوگوں کو نتائج تسلیم کرنے چاہیے، اور یہ صرف اپنی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے یا کوئی بہانہ بنا کر کسی نہ کسی کے ذمے بات کو ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس میں اب ایک اور بڑی مسخرہ خیز بات ہے، ایک شخص کو 3 ووٹ پڑے، اور اس نے اپنی امپورٹنس جتانے کے لیے اس نے پولیس سے کہا کہ مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے۔ اس نے کہا بھئی آپ کے تو صرف 3 ووٹ ہیں، آپ کو سیکیورٹی کیوں پرووائڈ کی جائے؟ اس نے کہا یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ باقی سارے لوگ میرے خلاف ہیں، اور اگر میرے لوگ خلاف ہیں تو مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے۔ تو بیٹا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کب ہمارے یہ ملک میں لہر آئے گی جب کہ ہم خوشی سے ہارنے والا جیتنے والے کو ہار پہنائے گا اور اس کو تسلیم کرے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے 1 ڈے میچز میں نیوٹرل امپائر لا کے اس سارے مسئلے کو ختم کیا تھا، تو یہ اپنے وزڈم سے یہ بھی ہمارے ملک میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے کہ جس سے ہمارے الیکشن شفاف ہو جائیں۔ لیکن ایک بات ہے، ایک چیز کی مجھے خوشی ہے، اور یہ تو مجھے افسوس تھا کہ کرونا بیرونی ممالک سے ہمارے ملک میں یہ وائرس آ گیا، لیکن الیکشن کا میں نہ مانوں یہ ہمارے ملک سے ٹریول کرتا ہوا امریکہ پہنچ گیا۔ اب ٹرمپ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں نہ مانوں اور ووٹ کو عزت دو۔ بہت مہربانی۔